سنو، یہ کہانی ہے قسمت کے ایک ایسے کھیل کی جو سونے کی دیواروں کے پیچھے شروع ہوا اور جنگل کی تاریکی میں اختتام پذیر ہوا۔ ایک ہی صورت، ایک ہی شکل، مگر دو مختلف زندگیاں۔ یہ داستان ہے ایک گمشدہ شہزادی اور ایک غریب لڑکی کی، جنہیں ایک جادوئی عکس نے جوڑ دیا تھا۔ یہ ہماری شہزادی نازنین تھی، جو محل کی ہر آسائش کے باوجود ایک قیدی تھی۔ اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی سوائے ایک کے، آزادی کی۔ ایک رات جب سونے کی سلاخوں کے پیچھے چاند کی روشنی چھن کر آ رہی تھی، نازنین اپنے کمرے میں لگے پرانے نقلی آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میری خوبصورتی کا کیا فائدہ جب میری قسمت پر میرا اپنا حق ہی نہیں۔ کاش میں کسی عام لڑکی کی طرح آزاد ہو سکتی۔ جیسے ہی نازنین نے یہ گہرا دکھ بھرا جملہ کہا، اس کے سامنے لگے آئینے کے کنارے پر اچانک ایک سرخ چمکدار دراڑ نمودار ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے چمکنے لگی۔ نازنین نے خوف سے ایک چیخ کو اپنے گلے میں دبا لیا۔ وہ بھاگی اور محل کے باغ میں جا کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں دو چاندوں کا عکس اسے دیکھ کر خبردار کر رہا تھا۔ نازنین کی یہ رات بے چینی اور خوف میں بدل چکی تھی۔ اسی وقت محل سے دور گھنے جنگل کے کنارے ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں حور سو رہی تھی۔ حور ایک غریب مگر آزاد روح کی مالک تھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ کوئی اسے ایک چمکدار چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی نانی قدسیہ خوفزدہ ہو کر جڑی بوٹیاں جلا رہی ہیں اور کوئی قدیم ورد کر رہی ہیں۔ آج رات جنگل تمہیں جھوٹی امیدیں دے گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور کسی چمکتی ہوئی چیز کو چھوا تو تمہاری قسمت ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جائے گی۔ مت جاؤ۔ نانی کے انتباہ نے حور کے دل میں تجسس کو اور بڑھا دیا اور وہ چپکے سے جھونپڑی سے باہر نکلی۔ اسے لگا جیسے کوئی نامعلوم طاقت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ چلتے چلتے ندی کے کنارے پہنچ گئی، جہاں پانی میں آدھا ڈوبا ہوا کائی سے بھرا ایک قدیم آئینہ نیلی روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نانی فضول میں ڈر رہی تھی۔ یہ تو کوئی جادوئی چیز لگتی ہے، شاید یہ میری قسمت بدل دے۔ حور نے نانی کے انتباہ کو یکسر نظر انداز کیا اور جھک کر آئینے کو چھو لیا، اور یہیں پر وہ ہوا جس کا خوف نانی کو تھا۔ جیسے ہی حور نے آئینے کو چھوا، آئینہ زور سے چمکا اور اس میں شہزادی نازنین کا خوفزدہ چہرہ نظر آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ تو بالکل میں ہوں۔ مجھے آزادی چاہیے۔ دونوں کی شدید خواہشیں ایک ساتھ ملیں اور ایک طاقتور نیلی سنہری جادوئی شعاع نکلی، جس نے دونوں کے جسموں کو لپیٹ میں لے لیا۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے مقامات پر درد اور صدمے سے بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی روحوں کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ جب صبح کا اجالا ہوا تو نازنین، جو اب حور کے پھٹے پرانے لباس میں تھی، جھونپڑی کے گندے کھاٹ پر جاگی۔ وہ اپنے جسم، اپنے لباس اور چاروں طرف غربت دیکھ کر غصے اور وحشت سے کانپ اٹھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کون سا سستا لباس ہے؟ میں یہاں کیسے پہنچی؟ میں شہزادی نازنین ہوں، مجھے محل جانا ہے۔ تم اب حور ہو اور یہی تمہاری قسمت ہے۔ ادھر محل کے نرم بستر پر حور، جو اب شہزادی نازنین تھی، جاگی
اس نے اپنے مہنگے لباس، نرم بستر اور سونے کی چھت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ حیرت اور خوشی تھی۔ میں شہزادی، کتنا نرم بستر، میرا خواب سچ ہو گیا۔ قسمت بدل چکی تھی، ایک قیدی آزاد ہو گئی اور ایک شہزادی قیدی بن گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس جادوئی عکس کا راز ابھی باقی تھا۔ محل میں خطرہ بڑھ رہا تھا اور جھونپڑی میں صبر کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ محل کی زندگی ویسی نہیں تھی جیسی حور نے سوچا تھا۔ جہاں ریشمی بستر تھے وہاں زہریلی باتیں بھی تھیں۔ دوسری طرف جھونپڑی کی زندگی نازنین کے لیے ایک جہنم بن چکی تھی، لیکن وہیں اسے وہ مل رہا تھا جو اسے محل میں کبھی نہیں ملا، خلوص۔ محل کا وزیر اعظم جو برسوں سے تخت پر نظر رکھے ہوئے تھا، اسے شک ہو گیا کہ شہزادی نازنین بدل چکی ہے۔ شہزادی اب پہلے جیسی نہیں رہی، یہ ہر وقت ہنستی رہتی ہے اور دولت لوٹا رہی ہے۔ اسے رستے سے ہٹانے کا یہی بہترین وقت ہے۔ اس نے حور جو شہزادی کے روپ میں تھی کو ایک دعوت میں زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ شہزادی اعلیٰ، شربت صرف آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اسے قبول کیجیے۔ جب حور کے سامنے زہر والا پیالہ رکھا گیا تو اسے پہلی بار نانی قدسیہ کی وہ بات یاد آئی۔ بیٹی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اسے احساس ہوا کہ یہاں ہر کوئی اس کی جان کا دشمن ہے۔ نانی ٹھیک کہتی تھی، یا ہر کوئی میری جان کا دشمن ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ادھر جھونپڑی میں نازنین جو حور کے روپ میں تھی کو بھوک اور پیاس نے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بھوک اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، مجھ میں مزید ہمت نہیں رہی۔ نانی قدسیہ نے اسے صبر سکھایا۔ صبر کر میری بچی، یہ دنیا ایک امتحان ہے، صبر ہی اصل طاقت ہے۔ اسے پتہ چلا کہ حور اس بوڑھی نانی کی اکلوتی سہارا تھی۔ نانی، میں نے ہمیشہ محل میں رہ کر غریبوں کو حقیر سمجھا، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی کمانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ میں شہزادی تو تھی، مگر میرا دل پتھر کا تھا۔ بیٹی، جب انسان دوسروں کا دکھ محسوس کرتا ہے تبھی وہ سچی شہزادی بنتا ہے۔ جس رات وزیر نے محل میں حملہ کیا، حور جان بچا کر اسی جنگل کی طرف بھاگی۔ مجھے یہاں سے بھگنا ہوگا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اتفاق سے نازنین بھی آئینے کی تلاش میں وہیں پہنچ گئی۔ دونوں کا آمنا سامنا اسی جادوئی آئینے کے سامنے ہوا۔ نازنین، یہ محل نہیں، یہ تو موت کا جال ہے، مجھے میری پرانی زندگی واپس دے دو۔ اور میں نے اس جھونپڑی میں سچی محبت اور انسانیت سیکھ لی ہے۔ میں اب وہ مغرور شہزادی نہیں رہی۔ آئینہ پھر سے چمکا۔ اس بار جادو نے ان کے جسم نہیں بلکہ ان کے دل بدل دیے۔ جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ اپنے اصل جسموں میں واپس آ گئے۔ حور اپنے پھٹے پرانے لباس میں نانی کے پاس واپس چلی گئی، لیکن اب وہ لالچی نہیں رہی تھی۔ وہ محنت کرتی اور نانی کی خدمت کرتی، اور شہزادی نازنین جب محل واپس پہنچی تو اس نے وزیر کو قید کر دیا اور سلطنت کا قانون بدل دیا۔ اس نے اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دی اور حور کی جھونپڑی تک پکی سڑک بنوائی۔ جادوئی آئینہ غائب ہو چکا تھا، لیکن وہ دونوں کو ایک بڑا سبق دے گیا۔ زندگی کی خوبصورتی محل میں نہیں بلکہ
نیت کی سچائی اور شکر گزاری میں ہے۔